یہاں کیا ہوتا کربلا میں؟ حلوے پراٹھے کی دکانیں لگی پڑی، 10 محرم کو جلیبی ٹوٹ رہی ہیں، جلیبی، گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں، چورن چاٹ کی دکانیں، سونٹ بتاشے گول گپوں کی دکانیں لگی پڑی، بسات خانے کی دکانیں، کھلونوں کی دکانیں، جھولے لگے پڑے ہیں۔ تمہارے یہاں کربلا میں کیا ہوتا ہے؟ جوان جن کے چھوٹے چھوٹے بچے کاندھوں پہ بٹھا کے کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا کے میلے کھلونے خریدنے جا رہے ہیں، جیسے اس کے ابا کی شادی ہو آج۔ تمہیں تمہاری تاریخ سے ہٹا دیا ہے، اس لیے ہٹایا بھلایا۔ ان یہودیوں یزیدیوں کو ڈر تھا، حسین پاک جب 72 ان کے چاہنے والے کربلا میں تھے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ آج تو 72,000 سے بھی زیادہ ہے۔ اگر یہ حسینی حسین کا کردار لے کر کے میدان میں نکل آئے تو پوری دنیا کو فتح کر کے چھوڑے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ڈر تھا، تمہیں لگا دیا کھلونوں میں، تمہیں لگا دیا ڈھول تاشے گاجے باجوں میں، تمہاری اصلی تاریخ بھلا دی۔ حسین کا کردار کیا تھا وہ بھلا دیا، نبی کے بچوں کی مشن کیا تھا ان کے بچوں کا وہ بھلا دیا۔ کربلا تمہارے ذہنوں سے نکال دی ہے، کھیل تماشے گاجے باجے بنا دیے۔ اور یہیں تک نہیں، کربلا میں میلہ لگے تو جوان جوان بیٹیاں لالی کریم پاؤڈر لگا کے جا رہی۔ شرم کرو تھوڑی، کیوں جا رہی ہے؟ کرو 10 تاریخ کو ہوا کیا تھا؟ تاریخ ہے یاد؟ تم نے بتائی بچوں کو؟ اس دن کون شہید ہوئے تھے؟ کیا ان پہ ظلم ہوا تھا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی کردار لے کے مسلمان کو اٹھنا چاہیے، تو کبھی نمازیں چھوٹ سکتی ہیں اس کی؟ کبھی غلطی کی طرف اس کا قدم اٹھ سکتا ہے کیا؟ تم نے ڈھول بجائے تو وہ بھی امام حسین کے نام پہ، تم نے شرابیں پی ہیں تب بھی وہی۔ اور کتنی کربلا اگر ندی کے کنارے کھیت کے کنارے ہوتی ہیں، معاذ اللہ، بڑی جسارت کر کے بول رہا ہوں بہنیں بھائی بیٹی، کتنے لڑکے لپھنگے ایسے، کتنی لڑکیاں ایسی لپھنگی کہ بس موبائل پہ بات کر کے آ جائیے میلے کو، ڈوب کے نہیں مرا گیا۔ کتنے وعدے ہوتے ہیں اس دن، شرم کرو۔ یہ جوان بیٹیاں جو میلے کو جا رہی کیوں جا رہی ہیں؟ بسات خانے میں کیوں جا رہی ہیں؟ تم بچوں کو جو کھلونے خرید کے لا رہے ہو، ارے اس دن کیا ہوا تھا؟ اگر تم پکے سچے حسینی ہوتے تو کسی کے گھر میں علی اصغر کے نام کی قرآن خوانی ہوتی، کسی کے گھر میں علی اکبر کے نام کی قرآن خوانی ہوتی، کسی کے گھر میں اون محمد کے نام کی قرآن خوانی ہوتی، کسی کے گھر میں حسن پاک کے نام کی، کسی کے گھر میں حسین پاک کے نام کی، کسی کے گھر میں سیدہ زینب، ام رباب، شہر والوں، حضرت قاسم، شہیدان کربلا، اسیران کربلا کے نام کی قربانی ہوتی۔ ہر چوراہے پہ حسین نام کا لنگر ہوتا، سبیل ہوتا، لوگوں کو پانی پلاتے ہوتے، بریانی کھلاتے ہوتے، کھچڑا پلاتے ہوتے، جو دنیا دیکھتی ارے حسینی وہ ہے۔ جب سخاوت پہ آئے تب بھی حسین کا کردار دکھا دیتے ہیں، اور تلوار اٹھانے پہ آئے تب بھی حسین کا کردار دکھا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت یا حسن حسین سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بے شک آل رسول کا دل ہی الگ ہوتا ہے یار۔ یہ ان کے شہزادے ہیں، پگھل گیا دل، دعائیں دے کے گئے مجھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ذرا توجہ رکھو، اللہ ذرا غور تو کرو۔ یہ جو بیٹیاں جا رہی ہیں ہماری، تم امریکہ سے آئی ہیں، انگلینڈ سے آئی ہیں، ندی میں بہہ کے آ گئی، بارش میں برسی ہیں، بارش میں آلووں کے ساتھ کھیت میں پیدا ہوئی ہیں۔ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں یہ باپ ہو، باپ بن کے رہو، مائیں ہیں یہ مائیں بن کے رہیں۔ کیوں جا رہی ہے بیٹی؟ اور بعض لپھنگے نا جو ہوتے ہیں لڑکے، معاف کرنا بیٹا، اور مبارکباد کے لائق ہیں کمیٹی والے، اور مجھے جو دعوت دی ہے شیر خان صاحب نے، جو نعت شریف پڑھتے ہیں بچہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ جیسے تمہاری تعریف کی تھی نا، اس سے بھی بڑھ کے نکلے تم، الحمدللہ۔ ہاں یہ ہے، تو دیکھا بھی پہلی مرتبہ ان کو میں نے، کہیں اور پروگرام میں دیکھا ہوگا تو اتنا دھیان نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
اچھی نعت شریف پڑھتے ہوں گے الحمدللہ. کمیٹی والے مبارکباد کو، اور ان سے زیادہ مبارکباد کے لائق ہو تم کہ تم نے ان سب کا ساتھ دیا اور ان نبی کے بچوں کو تم نے بلایا، نبی کے شہزادوں کو بلایا. یار دل پگھل جاتا. ذرا سوچو 10 محرم کو کیا ہوا تھا. امام حسین پاک کے سگے بیٹے امام زین العابدین 3 دن کے بھوکے پیاسے، ان کا گریبان پکڑ کے ظالموں نے کھینچ کے ڈال دیا. برداشت کرو گے؟ 3 دن کا بھوکا پیاسا. ان کو اتنا پاور تھا، اگر وہ کہتے اللہ آسمان ٹپکا دے ٹپک جاتا، زمین کو کہہ دے مولا پھاڑ دے تو پھٹ جاتا. کیا ان میں پاور نہیں تھا؟ یہ حسین پاک کے گھر کا ایک بچہ کھڑے ہو کے کربلا میں ایڑی مار دیتا، کہتا نکل پانی، تو نکل جاتا. مگر انہیں پانی نہیں پینا تھا، اپنا خون پلا کر کے دین اسلام کو ہرا کر رہا تھا. ان میں وہ پاور تھی، کسی کے بچے پہ، کسی سیدزادے پہ خراش نہیں آ سکتی تھی. حسین پاک کہہ دیتے مولا آسمان سے فرشتے بھیج دیتے، مدد مانگ لے تو فرشتے آ جاتے. یزیدیوں کا بھرتا بنا کر رکھتے تھے. مگر نہیں، کربلا میں جو گئے تھے لڑنے نہیں گئے تھے، اپنی قربانی پیش کر کے دین اور اسلام کو بچا کر کے نانا کا وعدہ وفا کرنے گئے تھے، نانا کا دین بچانے گئے تھے. آج یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں کتنے کانڈ ہوتے ہیں. توبہ توبہ، شرم کرو. تاریخ کیا ہے؟ دن کیا ہے؟ کون سا کام ہے؟ اور تم کر کیا رہے ہو؟ تمہیں ڈھول تاشے گا اصلی مشن سے تمہیں ہٹایا. اب انہیں ڈر تھا ان لوگوں کو. وہ بکری کے مولوی نہ انہوں نے اکٹھے کرے، خریدے، اور تم میں ہم میں گھس گئے. بس ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. وہ جو مفتی صاحب جو تقریر ہوتی، ایک ایک بات حق تھی، مگر میں کھول کے بتا رہا ہوں. بتاؤ 10 محرم کو کیا ہوا تھا. شہید ہوئے لیٹے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ بندھے تھے سیدزادیوں جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بولو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن کی آیات جن سے محبت کے بارے میں، جو میں نے آیت پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان کی آنکھوں میں آنسو. اور یزیدی حسین پاک کے سر کو نیزے پہ رکھ کے کدا رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، کود رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم جیت گئے. ارے یہ ان کے نعرے تھے. حسینی اپنے رب کو یاد کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. فیصلہ کرو، ڈھول بجانے والے حسینی تھے یا یزیدی تھے؟ مفتیوں سے مت پوچھو، کتاب میں مت دیکھو، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈھول بجانے والوں کی طرف ہوگے یا قرآن پڑھنے والوں کی طرف ہوگے؟ کدھر ہونا چاہتے ہو؟ بولو. ہاتھ اٹھاؤ. اور آج دل پگھل آیا، ہاتھ اٹھا دو بچہ بچہ. کیا ڈھول بجاؤ گے؟ خرافاتیں کرو گے؟ موبائل پہ کسی کی بہن بیٹی کو تکو گے؟ برائیوں کی طرف چلو گے؟ نہیں. دنیا والوں کو بتا دو، رکھ لو ہاتھ، دنیا والوں کو بتا دو، بتا دو لوگوں سنو، ہم ان کی نسلیں ہیں. اگر اسلام کی باری آتی ہے تو ہم نے یہ کہا ہے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور ہم ہی وہ ہیں کہ حسین تو نہیں بن سکتے مگر غلام حسین ضرور بن سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. 2 بجنے کو ہاں ٹائم زیادہ لے لیا، معاف کرنا، مگر کیا کروں یار، تم نے اتنی محنتیں کی، گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہو. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا حسین کہنا یار. یا حسین. آج یہ سیدزادے بیٹھے ہیں، سید احمد میاں اور ان کے والد محترم سید جاوید میاں، مفتی صاحب قبلہ اور علماء. اگر کسی کو اولاد نہ ہو، آج نبی کے بچوں کا صدقہ مانگ لیو. کسی کو لا علاج بیماری ہو، نبی کے بچوں کا صدقہ مانگ. اس لیے کہتا ہوں پتہ نہیں کتنوں کا بھلا ہو جاتا ہے. کوئی پریشان ہو آج مانگ لینا، کہہ دینا مولا نبی کے بچوں کا صدقہ مجھے دے دے اولاد کی شکل میں.
کتنوں کا بھلا ہوتا ہے. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. بولو یا حسین یا حسین آقا حسین. آقا حسین. بیٹا تمہارا میک بہت اچھا ہو اللہ برکت فرمائے. آمین. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. بولو یا حسین. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. سبحان اللہ. میرے ساتھ میں کہنا یا حسین. حسین. جب میں کہوں وہ حسین تو آپ کہنا یا حسین. جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. بولو یا حسین آقا حسین مولا حسین داتا حسین. جو جوان بیٹے کی میتی پہ نہ رویا وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین. بولو یا حسین آقا حسین مولا حسین داتا حسین. جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین. اللہ دل سے دعائیں کرتا ہوں میرے مولا اس بستی میں اللہ تو بہاریں عطا فرما. مولا دین اور اسلام کا بول بالا فرما دے. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. میرے مولا اتنا دے حضرت عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرما دے. آج کے بعد پکے سچے حسین پاک کے غلام بنو گے؟ بولو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. نمازیں پڑھو گے؟ چہروں پہ داڑھی سر پہ ٹوپی مسجدوں کو آباد کرو. چلو تو چلنے کی ادا بولے نبی نبی. کھانے کی ادا بولے نبی نبی. پینے کی ادا بولے نبی نبی. سونا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر ادا بولے نبی نبی. جدھر سے گزر جاؤ لوگ کہیں واہ. جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا؟ جب قرآن شریف پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہوگا؟ اللہ جب غلام حسین ایسا ہے تو پھر امام حسین کیسا ہوگا؟ بولو آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکنا، خرافاتیں نہیں کرنا. دنیا والوں کو بتا دینا کہ ہم پکے سچے نبی اور حسین پاک کے غلام ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کبھی زبان غلط مت کھول دینا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، ہمیں کوئی حق نہیں بنتا، وہ صحابی رسول ہے، پوری دنیا کے وتدا، وجبا، نقبا، غوث، قطب، ابدال، اس دور کے جتنے ولی ہیں سب کے سب ایک پلے میں رکھ دو، اور میرے نبی کا غلام وہ جو صحابی ہے ایک پلے میں رکھ دو، پھر بھی اس کے مقام کو سب مل کے نہیں پہنچ سکتے، یہ وہ صحابی۔ ٹھیک ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اللہ نے تمہیں بہت ساری چیزوں کو نوازا ہے، بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، اس کا تم سے کوئی اجر نہیں پاتا، کچھ بھی نہیں چاہتا، صرف اتنا چاہتا کہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے رہو۔ اس میں جو غلطی ہوئی، مجھے روزانہ بولنا پڑتا ہے اور تھوڑی آواز بھی گلا پکڑ رہا ہے، کیونکہ میں رات بھی گیا تھا۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ سید صاحب کی خاص کر دعائیں، اللہ ان کی بھی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر فرمائے، مفتی صاحب کے بیان میں اور زور ہو، اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کمیٹی والوں کو بھی، آپ کو سب کو اللہ سلامت رکھے۔ ہاں ابھی سمجھ رہے، اور سب لوگ مولا کریم پروردگار سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ اس میں جو غلطی ہوئی سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کر دیے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک بچہ بڑا